امپورٹنٹ اور کہ پبلک اوپینین کو ضرور یہ جو سارا کا ساری مشین ہے یہ پبلک اوپینین کو مسلسل اکٹھا کرتی ہے، اس کو گوچ کرتی ہے اور یہ پبلک اوپینین کے کو محسوس کرتی ہے، کیونکہ بہت انسینسٹیو بھی ہے لیکن پبلک اوپینین کو محسوس کرتی ہے اور اپنی جو حکمت عملی ہے اس کو ریکرافٹ کرتے ہیں، اس کو امپرووائز کرتے ہیں ان ویو آف دی پبلک اوپینین۔ یہ پبلک کو بیوقوف بنانا ان کا بنیادی پیدائشی حق ہے اور پبلک کو بیوقوف کرانے کے لیے نئے نئے نت نئے طریقے ڈھونڈنے جو ہیں اس میں یہ لگے رہتے ہیں۔ اچھا اب اس میں یہ دیکھیں کہ اچھا ہاں ایک اور چیز کہ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، میرے ٹویٹر ہینڈل پہ بھی میں نے وہ شیئر کیا لیکن بہت سے لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں امریکہ کے وزارت خارجہ میں جہاں پہ بات ہوتی ہے کویسچن آنسرز میں، وہاں پر ایک سے زیادہ رپورٹر نے پاکستان میں عمران خان کو جو سزا ملی اس کے حوالے سے سوال اٹھایا اور ایک بہت ہی ایک اسمائل دے کے منافقت میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو اسپوکس پرسن ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے، ہماری پوزیشن بڑی کلیئر ہے وغیرہ وغیرہ بلا جو ساری کی کہانی ہوتی ہے۔ اس سے آپ کو اچھی طرح سے صورتحال کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ کیسے پاکستان کے اندر جو رجیم ہے اس کو مغربی طاقتوں کی سپورٹ اور تائید جو ہے، اسی لیے جو شاندانہ گلزار صاحبہ کے ساتھ میری ڈسکشن ہے انٹرویو کی اس کو آخری 5-6 منٹ میں آپ نے ضرور دیکھنا۔ اب ایک اور چیز نوٹ یہ کیجئے کہ کتنی جلدی میں یہ فیصلہ کیا گیا، یہ جلدی بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو ڈائسیکٹ کرنا جو ہے نا بہت ضروری ہے کہ اتنی جلدی ان کو کیا تھی۔ ویسے تو نجم سیٹھی صاحب نے جب کہا کہ 5 فروری تک فیصلہ آ جائے گا، 6 نہیں کہا، انہوں نے 7 نہیں کہا، انہوں نے 3 نہیں کہا، انہوں نے 4 نہیں کہا، تو ظاہر ان کو کسی سورس نے 5 فروری کا ان کو کہا ہوگا۔ لیکن اس کیس میں آپ دیکھتے ہیں کہ فیصلہ 30 جنوری کو آ چکا ہے، ابھی ہم 31 جنوری کا دن شروع ہو رہا ہے اور جو سو کالڈ الیکشن ہونا ہے اس میں ابھی تقریباً 8.5 یا 9 دن جو ہیں اس کے درمیان میں باقی ہیں۔ یہ 9 دن جو ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ایمفسائز۔ ٹھیک، پہلی چیز یہ ہے کہ سکندر ذوالقرنین صاحب جو عمران خان کی ٹیم کو لیڈ کرتے تھے اس کیس کے 26 تاریخ کو جب وہ اسپیشل کورٹ کے سامنے پیش نہیں ہوئے اور انہوں نے ایڈجورنمنٹ مانگی منڈے تک، یعنی انہوں نے ایڈجورنمنٹ مانگی تھی انہوں نے منڈے تک، تو کیا ذوالقرنین صاحب کو، ظاہر ہے ذوالقرنین صاحب نے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ذوالقرنین صاحب نے کہا کہ دانت کا درد ہے، کیا وہ لاہور جا کے انہوں نے ٹوتھ ایکسٹریکشن نہیں کروا لی تھی؟ کئی دفعہ ہالی ووڈ کی فلموں میں لوگ اپنے رول کے لیے موٹا بھی ہو جاتے ہیں، وزن بھی گین کر لیتے ہیں، بہت تھکتے ہو جاتے ہیں، تو کیا انہوں نے جا کے اپنی ٹوتھ ایکسٹریکشن کروائی ہے اس چیز میں جان ڈالنے کے لیے؟ کیا وہ واقعی ان کو مسئلہ تھا یا وہ محض ٹائم بائنگ کر رہے تھے، اس پروسیس کو سلو کر دینا چاہتے تھے؟ تو یہ کلیئر نہیں ہے کہ دوسری طرف میں جو کرنل صاحب اور جج صاحب تھے انہوں نے 26 تاریخ کو یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم سرکاری وکیل لے لیتے ہیں اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو کراس ایگزامینیشن کا اور رائٹ آف ڈیفینس کو ہم ڈینائی کر دیتے ہیں، یا یہ ہے کہ کسی طرح سے ذوالقرنین صاحب کو بھی انہوں نے ایک پیغام یا میسج دیا کہ آپ چلے جائیں، ہم کوئی حل نکالتے ہیں، اس کو ڈیلے کر لیتے ہیں اور ان کو بیوقوف بنائے۔ وی نیور نو، ہمیں نہیں اس کی حقیقت پتا، بیکاز جس طرح سے انہوں نے اس کے بعد اس کو رن کیا ہے 27 تاریخ سے لے کے 29 تاریخ گرتے پڑتے انہوں نے اس کا فیصلہ سنایا ہے، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ ان کا ایک پلان تھا کہ انہیں کراس ایگزامینیشن ڈینائی کرنی ہے اور ان کو جلدی اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب بھی بہت پریشان تھے کچھ دنوں میں، ان کو یہ لگ رہا تھا کہ کراس ایگزامینیشن کے درمیان عمران خان اور اس کے وکلا جو ہیں وہ بار بار جنرل باجوہ کا وہاں نام لیں گے، اس کے حوالے سے بہت زیادہ ڈسکشن ہوگی اور ایک اعلیٰ افسر جو پنڈی میں گم ہو گئے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا اس سے بھی تعلق تھا، جنرل باجوہ کو اس حوالے سے بھی کچھ پریشانی تھی، وہ کچھ ان کے ساتھ بھی بات چیت وغیرہ کر رہے تھے۔ بہرحال یہ ہمیں کلیئر نہیں ہے ٹھیک طرح سے، لیکن جو ہیسٹ اس کی ہے ساری چیز کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جتنی جلدی انہوں نے اس کا فیصلہ کیا اس کی کیا امپورٹنس ہے۔ کیا آنے والے 8-9 دن ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے؟ کیا یہ چاہتے تھے کہ اس کیس کے اندر عمران خان کو میڈیا سے روز بات کرنے کا موقع ملتا ہے، وکلا سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے، جس کی وجہ سے عمران خان کا میسج روزی باہر آتا ہے، روزی ڈان ٹریبیون نیشن اور ٹیلی ویژن چینلز کی ایک ہیڈ لائن عمران خان کے حوالے سے بنتی ہے؟ کیا محض اس کو بند جو ہے 8 فروری کا اس سے پہلے عمران خان کی کوئی خبر، کوئی تصویر، کوئی ہیڈ لائن سرے سے بن ہی نہ سکے؟ کیا یہ ان کا مقصد تھا؟ ہمیں ساری چیزیں ٹھیک طرح سے کلیئر نہیں ہے، لیکن اب ہم اس چیز کے اوپر آتے ہیں کہ اس ہیسٹ کی جو بہت امپورٹنس ہے، اس کی سب سے زیادہ امپورٹنس یہ ہے کہ اگلے 8-9 دنوں میں جو انہوں نے اسپیس گین کی ہے اس میں آپ بہت سے اور ایکٹیویٹی، بہت سے اور ایکشنز آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگلے 8 دن جو ہے 8 دنوں کے اندر جو مختلف ٹولیاں ہیں جو پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہیں انہوں نے بہت کام کرنا ہے، انہوں نے بہت سی نیگوسیشن کرنی ہے، بہت سی بات چیت کرنی ہے، بہت سی انہوں نے اسیسمنٹ کرنی ہے، کہیں خدا نہ کرے بم پھاڑنے ہوں گے بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں کچھ کرنا ہوگا، کہیں یہ کرنا ہوگا، کہیں وہ کرنا ہوگا، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو انہوں نے کرنی ہے وہ انہوں نے نیگوسیشن کرنی ہے۔ نیگوسیشن کس سے کرنی ہے انہوں نے؟ اس فیصلے سے پاکستان کے جو لوگ ہیں، جو ووٹر ہیں، زیادہ یہاں پہ چانسز نہیں ہے، بیکاز لوگوں نے پہلے ہی ابزارو کر لیا تھا کہ اس کا اسی قسم کا فیصلہ آئے گا، اور ویسے بھی جو اتنی بڑی باڈی ہوتی ہے پبلک اوپینین کی جس میں کروڑوں لوگ ہوتے ہیں، اس باڈی آف پبلک اوپینین کے ساتھ
نیگوشیٹ کرنا اور اس کو ایک میسج دینا, یہ کمیونیکیٹ کرنا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. اور ہمارے لوگ اچھے ہیں یا برے ہیں اتنے بیوقوف نہیں ہے کہ ان کو اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ پبلک کو اسٹیج کے اوپر وہ اس کی اوپینین کو چینج نہیں کر سکتے, اس کی چوائسیز کو چینج نہیں کر سکتے. ہدف ہے اس پوری نیگوسیشن کا وہ کون ہے؟ اچھا, ان کا ہدف ہے وہ 750-800 پی ٹی آئی کے پوٹینشیل کینڈیڈیٹس جو ایم ایل اے ایم پی اے کے لیے جن کو تحریک انصاف نے نامزد کیا ہوا. لیکن وہ کیوں ان کا اتنا زیادہ ہدف ہے, یہ جو پورا گروپ ہے یہ ان کے لیے اتنا اہمیت کا حامل کیوں ہو چکا ہے کہ آپ الجزیرہ کی سٹوری جو آپ لوگوں نے فالو کی, جیسے میں نے ایک ویلاگ میں ڈسکس کیا تھا, اس سٹوری سے پتہ چلتا ہے کہ ٹیلی ویژن چینلز کو, اخباروں کو بار بار یہ باور کروایا جاتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس نہ کریں. یہ گروپ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہو گیا؟ یہ گروپ جناب اتنا امپورٹنٹ اس لیے ہو گیا ہے کہ انہوں نے اپنی انٹیلیجنس کے ذریعے یہ اسٹیمیٹ کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو ٹھپے پڑنے نہیں والے, لوگ نواز شریف کو ووٹ بالکل ڈالیں گے نہیں. اب دنیا میں اگر کوئی ڈبے بھرنے میں اور اپنے ٹھپے خود لگانے میں اسپیشلسٹ ہے تو ہمارے لوگ سب سے زیادہ اسپیشلسٹ ہیں. فرانس ترکش اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے کئی دفعہ الیکشن کے نتائج کو ماننے سے انکار کر دیا اور دھکا مار کے حکومت ہٹا دی, حکومت کو کنٹرول کر لیا. لیکن ان کی کوئی ایسی اسپیشلائزیشن نہیں تھی کہ الیکشن کے نتائج کو آپ نے مینج کیسے کرنا ہے. تو ہماری والی جو سائڈ ہے وہ اس کی بڑی اسپیشلائزیشن ایگزسٹ کرتی ہے کہ الیکشن کے نتائج سے یہی کام کرتے چلے آئے ہیں. 71 میں بھی انہوں نے کوشش کی, وہ رزلٹ ان کا ٹھیک نہیں نکلا, لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ہاتھ پھینک کے بیٹھے ہوئے تھے. یعنی یہ کوئی ہیئر ٹارٹائز والی اسٹوری نہیں ہے کہ وہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں مینج نہیں کرنا, انہوں نے پوری کوشش کی, ان سے مینج ہو نہیں سکے تھے. تو ان کی بڑی اسپیشلائزیشن اس حوالے سے ایگزسٹ کرتی. لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ 3000 کو 6000 یا 3000 کو 7000 8000 9000 10000, لیکن 3000 کو 30000 کرنا ان کو لگ رہا ہے کہ خاصا ناممکن قسم کا کام ہے. خاص کر کے یہ ہے کہ پولنگ اسٹیشن کے باہر بھی تو لوگوں نے نظر آنا ہے, وہاں بھی انہوں نے آ کے ٹھٹھا کرنا ہے, شور مچانا ہے, مطلب کھپ انہوں نے ڈالنی ہے, وہاں پہ نظر آئیں گے وہ اپنے کلرز کے ساتھ, اپنے جھنڈوں کے ساتھ, تو لوگوں نے باہر نکلنا ہے. تو ایک حد تک ہی یہ مینجمنٹ جو ہے وہ کی جا سکتی. اب اس کو ذہن رکھیے کہ جب ایک سیاستدان مریم نواز صاحبہ یا نواز شریف صاحب کہیں جلسہ کرتے 4 5 6 7 8 ہزار لوگوں کو بسوں ٹرکوں چکروں میں لانا, بریانی کے چکر میں کچھ پیسے دے دیں گے, فلم دکھائیں گے, رات کو لڑکیوں سے ملوائیں گے, یہ ساری چیزیں کرنا ممکن ہوتا ہے بیکاز وہ ایک ٹائم اینڈ اسپیس میں کسی ایک جگہ پہ آپ نے 4 5 6 ہزار لوگ جو ہیں وہ آپ نے مانسہرہ کے اندر اکٹھے کرنے ہوتے ہیں, لاہور میں, قصور میں, کہیں بھی اکٹھے کرنے ہوتے ہیں, ملتان وغیرہ کے اندر, سیالکوٹ میں, وہ آپ نے پورے ملک پہ نہیں اکٹھے کرنے ہوتے. اور پورے ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ ذرا سوچیے ذہن میں کہ ایک جگہ جلسہ نہیں ہو رہا,